سورۃ المدثر 29واں پارہ ہے، آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، صدق اللہ العظیم۔ رب کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہے، اور کسی کو کسی کے ساتھ جوڑنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے دل میں اس کی عظمت پیدا ہو۔ پہلے جب عظمت دل میں پیدا ہو جائے گی، خود بخود اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے دعوت میں سب سے پہلی چیز وہ رب کے احسانات کو بیان کرنا اور رب کی عظمت اور اس کی قدرت کو بیان کر لینا، تاکہ انسانوں کا دل اس سے اثر لے لے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ میل و کچیل سے کپڑے پاک رکھنا ظاہر گن کے اعتبار سے یہ بھی مراد ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ عام طور پر معاشرے میں ایک جملہ ہم استعمال کرتے ہیں، بھائی اپنے دامن کو پاک رکھو۔ تو دامن کو پاک رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا کپڑا تو صاف رہتا ہے، یعنی آپ اپنے کردار پر داغ نہ آنے دیجیے، آپ اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھیے۔ اسے مفسرین کی رائے یہ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اگر اس سے ایک طرف ظاہری کپڑا صاف رکھنا مراد ہے، تو دوسری طرف اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنا کر اپنے دامن پر داغ آنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، کیونکہ انسان داعی بنتا ہے، دعوت کے ساتھ ساتھ انسان کے اخلاق کا اچھا ہونا ضروری ہوگا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے دو قسم کے روایات، جس میں ایک میں بیان فرمایا اِنَّ خِيَارَكُمْ، اور دوسرے میں فرمایا اِنَّ أَحْسَنَكُمْ، کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر، تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ کون ہے؟ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، جو تم میں سب سے زیادہ اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو۔ اس لیے انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے بعض اوقات یہ صرف فرائض پر اکتفا کر لیتا ہے، نوافل اس کے پاس نہیں ہوتے، نہ نفل نماز اور نہ نفل روزہ، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ قِيَامِ اللَّيْلِ یا قائم اللیل وصائم النہار بحسن خلقہ، ایک بندہ بعض اوقات اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس درجے پہ روزانہ نفل روزہ رکھنے والا اور ہر رات اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا پہنچتا ہے۔ یعنی جس درجے ثواب ایک بندہ پورا دن روزہ رکھنے اور پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پہ حاصل کرتا ہے، تو بعض لوگ اسی درجے کو اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے انسان کے اخلاق کے اندر شائستگی، اخلاق میں پاکیزگی، گفتگو میں نرمی، مزاج میں نرمی، نرم خو۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن انسان کے ترازو میں اعمال کا جو وزن کیا جائے گا، تو اعمال میں سب سے بڑھ کر بھاری چیز کیا ہے؟ فرمائے وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا ما خیر ما اعطی الانسان، انسان کو دنیا کے اندر جتنی چیزیں دی گئی ہے اس میں سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الخلق، جس انسان کو اچھے اخلاق سے نوازا گیا، یہ انسان سب سے بہتر چیز سے نوازا گیا۔
اسے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بیان فرمایا کہ جنت کے حصول کے لیے انسان کو نرم خو، نرم مزاج، نرم طبیعت ہونا پڑے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، تیسری چیز جس کا اہتمام کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ گندگی سے دور رہیے۔ اب گندگی سے دور رہنے کا مطلب ایک ظاہری گند ہے، لیکن ایک باطنی گند ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ اللہ نے قرآن میں ایک گندگی کا اطلاق کیا ہوا ہے بتوں کی عبادت پہ، یعنی آپ شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ دوسری چیز کہ آپ گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیے وہ یہ کہ انسان کے مزاج کے اندر خواہشات نفسانیہ، اس کی پوجا، بندہ اپنے خواہشات کا غلام بن جائے، جو جی میں آیا وہ کر لیا۔ اپنے آپ کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے خواہشات نفسانیہ کی گند سے، اس کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دل کے نورانی ہونے کا اللہ سے دعا مانگتے رہتے تھے، اللہم نور قلبی بنور الایمان، اللہ میرے دل کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، کیونکہ جب روشنی نہیں ہوگی اندھیرا خود بخود آئے گا۔ لوگ اندھیرا لانے کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں، اندھیرا ختم کرنے کے لیے، روشنی پیدا کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو جہاں لائٹ نہ ہو تو اندھیرا تو خود بخود ہوگا۔ اور دل کا اندھیرا کیا ہے؟ وہ کفر کا اندھیرا، وہ گناہوں کا اندھیرا، وہ خواہشات نفسانیہ کا اندھیرا ہے۔ اس لیے اللہ سے بندہ پناہ مانگے، اللہ میرے دل کو کفر کے اندھیرے سے، میرے دل کو گناہوں کے اندھیرے سے، میرے دل کو خواہشات نفسانیہ کے اندھیرے سے پاک رکھی۔ یہ ایک گند ہوا کرتا ہے جس گند کی وجہ سے اگر کپڑوں پر گند لگ جائے نماز بندہ نہیں پڑھ سکتا، بدن پر گند لگ جائے نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن دل کا جو گند ہے وہ اس طرح خطرناک گند ہے کہ بندہ کو اعمال میں جی نہیں لگتا، اعمال میں رغبت ہی پیدا نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کا دل گندا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بیان فرمایا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوہا کہیں پڑا ہو اور اس کو پانی لگ جائے تو پانی لگنے سے اس کو زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود بن جاتا ہے۔ تو بندہ جب لوہے کو زنگ آلود دیکھ لیتے تو اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ بیکار پڑ جاتا ہے اگر اس کے زنگ کو دور نہ کیا جائے۔ تو فرمایا کہ جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے تو اسی طرح انسانوں کے دل کو بھی زنگ لگتا ہے، اور جب دل کو زنگ لگ جاتا ہے اس دل کے اندر نیکی کی رغبت باقی نہیں رہتی، پھر یہ گناہوں کا گرویدہ بن جاتا ہے، یہ صبح اور شام اپنے خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے اور انجام کار تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ میں فوراً پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول اس دل کی صفائی کی صورت کیا ہوگی؟ ہم دنیا میں اگر لوہے سے زنگ کو دور کرنے کے لیے آلات استعمال کرتے ہیں تو ہمارے دل کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، اس سے آپ کے دل مکمل صاف ستھرا ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات کثرت و ذکر الموت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ دن رات میں ایک وقت متعین کر لے اور بندہ بیٹھ جائے کہ ایک وقت مجھ پہ آ گیا، فرشتہ آ کے میرا روح قبض کر چکا، میں ایک جسد ہی رہ گیا اور میری لاش کو لوگ اٹھا چکے، ویسے کپڑے اتار چکے، مجھے غسل دے چکے، مجھے کفن پہنا چکے، مجھے کندھوں پہ اٹھا کے لے جا کے قبرستان میں ایک قبر کے اندر ڈال چکے اور میرے اوپر مٹی ڈال کے
مجھے تنہا تنہا چھوڑ چکے اور سارے لوگ مجھ سے واپس آ گئے، اب اس موقع پہ میرا ساتھ دینے والا کون ہوگا؟ اسے فرمایا روز کے اعتبار سے دنیا کی لذتوں کو توڑنے والی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ تو یہ دلوں کی صفائی کی ایک صورت ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، آپ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن کے پڑھنے سے خود بخود انسانوں کے دلوں کا زنگ اترتا جا رہا ہے، انسانوں کے دل پاک ہوتے رہتے ہیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چوتھی چیز جس کا اہتمام کرنا ہے، فرمایا آپ کسی پر احسان مت کرے کہ پھر اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے۔ کیا مطلب؟ ایک تو بندہ کسی پر احسان کرے تو احسان جتلائے مت۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، ایک بندہ کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، ایک ضرورت مند ہے، اس کو کپڑے چاہیے، یہ کپڑا دے دیتا ہے، لیکن کل پھر کہتا ہے او تو وہ نہیں کہ جس کو میں نے کپڑا دیا ہوا تھا۔ کسی کو جوتے کی ضرورت ہے، بندہ جوتا دے دے، کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، بندہ پیسہ دیتا ہے، کسی کی سفارش کی ضرورت ہے، اس کی سفارش کر لیتا ہے، اور پھر کل اس کو جتلاتا رہتا ہے۔ تو فرمایا اپنی صدقات کو آپ باطل مت کرا دے، ضائع مت کرا دے احسان جتلانے کے ساتھ۔ احسان جتلانے سے بندہ کی ساری نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز کہ احسان کر کے آپ زیادتی کا مطالبہ مت کریں۔ جیسے ہمارے عام معاشرے کے اندر ایک عادت پائی جاتی ہے، کسی کی خوشی میں بندہ شریک ہو تو اس خوشی کے موقع پہ شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کوئی گفٹ بھی لے جانا پڑتا ہے۔ کس واسطے؟ اگر آج میں نہیں لے جاؤں گا کل یہ میرے لیے نہیں لائے گا، اور آج میں جو لے جاؤں گا کل یہ مجھے اس سے بہتر لا کر دے گا۔ اب اس معاشرے کا کیا کہنا کہ جس معاشرے کے اندر لوگ اس کے لیے رجسٹر مقرر کر لیتے ہیں اور لکھنے والا متعین کر لیتا ہے، اور وہ بیٹھا رہتا ہے جو آ رہا ہے، کیا کیا لا رہا ہے، کتنا لا رہا ہے، اس کو نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جس نے لایا ہے جب اس کی خوشی کا موقع آ جائے تو یہ جو لیا ہوا شخص یہ جا کے اس کو اس سے زیادہ دے گا، اگر نہیں کرے گا تو اس سے ناراضگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، فرمایا آپ ایسا احسان مت کرے کہ پھر آپ اس پہ زیادتی کا مطالبہ کریں۔ اس لیے قرآن کی اس آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اس طرح کے گفٹ کا رواج رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں بندہ کسی سے کوئی بھی تما نہ رکھے، بغیر کسی لالچ کے بندہ کسی کو گفٹ دے رہے، احسان کرے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مطالبہ کر لینا زیادتی کا اس کے عوض میں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ مفسرین فرماتے ہیں یہاں بات عبادات کی ہو رہی ہے، بندہ دین کی محنت کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے جتلا رہا ہے اللہ میں اتنی زیادہ دعوت دینے والا، میں اتنی آپ کی بڑائی بیان کرنے والا، میں اتنی نمازیں پڑھنے والا، اور میں اتنے روزے رکھنے والا، اور میں اتنی تلاوت کرنے والا، میں اتنی زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کرنے والا، اللہ کے سامنے اس طرح کے احسانات مت جتلاؤ۔ اسے قرآن نے ایک جگہ پر عجیب بات کی ہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ آپ پر اے میرے نبی احسان جتلا دے کہ ہم اسلام قبول کر چکے۔ اللہ فرمائے لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنا اسلام مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات کے اندر تو یہ مان لو کہ اللہ نے تم پر احسان کر دیا کہ تمہیں ایمان سے نوازا، تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے کسی کو نماز کی توفیق عطا فرما دے۔ بعض اوقات اللہ معاف فرما دے، بندہ نماز کا عادی بن جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار میں کمی آ جائے، پیسوں میں کمی آ جائے، جاب ختم ہو جائے، پھر یہ کہتا ہے جی میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور میرے ساتھ یوں ہو رہا ہے، اور میں تو نماز قرآن بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ یوں ہو رہا ہے، میں تو دعائیں بھی مانگتا ہوں میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، ہم اللہ پر کیا ہے احسان جتلا ہے، اگر ہم یہ کر رہے تو اللہ ہی کی توفیق سے کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق نہ ہو تو کوئی ایک بندہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، زبان کو حرکت تک نہیں دے سکتا، ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا،
اسے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے میرے نبی آپ کا کام یہ ہے، آپ نے اللہ کا پیغام لے کر لوگوں سے کوئی لالچ اور لوگوں سے کوئی طمع رکھے بغیر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ان اجریہ الا علی اللہ کی بنیاد پر کہ میری محنت کی جو مزدوری ہے وہ بدلہ اللہ کے عوض میں ہے، اللہ کے ہاں ہے۔ اس لیے دین کا کام کرنے والے کبھی زندگی بھر کسی سے کسی چیز کا مطالبہ نہ رکھے، نہ کوئی طمع رکھے۔ ہاں، لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ بندہ ہماری دینی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، اس لیے ہمیں اس کا معاون بننا چاہیے۔ جیسے شروع کے زمانے میں بیت المال سے ائمہ کے ساتھ تعاون کیا جاتا تھا، جو مدرسین ہوتے تھے، قرآن پڑھانے والے ہوتے تھے، ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا، مستقل اور اعلیٰ درجے کا تعاون۔ پھر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ بھی لوگوں کو اس کا موقع نہیں دیتے تھے، بلکہ خود بخود ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن جب زمانے کے اندر غفلت آئی، اس کے علماء نے اس بات پہ فتویٰ دیا کہ جو بندہ آپ کو 24 گھنٹے ٹائم دیتا ہے آپ اس کی ضروریات کا ادراک کریں اور ان ضروریات کے حوالے سے آپ اس کے ساتھ تعاون کر لیا کریں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے مفت مشورہ لے رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب مفت مشورہ نہیں دے، پہلے فیس ادا کرتے ہیں اور پھر مشورہ لیتا ہے، میرے بدن کے اندر بیماری ہے۔ لیکن ایک مفتی کے پاس جا کے ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے، وہ مفت میں دیتا ہے۔ اب ایک مفتی 24 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، لیکن میرا پاس وقت نہیں ہے اور میرے پاس ایک وقت فارغ ہے، میں اس وقت میں جا کے پوچھ رہا ہوں اور وہ مصروف ہے، پھر میں کہتا ہوں بھائی یہ کیسا مفتی ٹائم ہی نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ معاشرے کے اندر آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے پیغام کو لے کر چلیں گے، لیکن معاشرے والے آپ کو سمجھیں گے نہیں، اس لیے آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کو اذیت پہنچائیں گے۔ لوگ معاشرے میں خواہشات نفسانیہ کا شکار ہو کے ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ سب سے زیادہ ہو، میری جائیداد سب سے زیادہ ہو، میرے افراد سب سے زیادہ ہو، میرا مال سب سے بڑھ کر ہو۔ مال بڑھانے کے چکر میں، جائیدادوں کو بڑھانے کے چکر میں معاشرہ لگا ہوا ہے، اور آپ سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی آنے والی ہے۔ اس کی تیاری کرو، اور اس تیاری میں سب سے بنیادی چیز اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو مان کے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا۔ معاشرے میں لوگ اس بات کو لینے کے تیار نہیں، لوگ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ وہ پچھلے پرانے لوگوں کی باتیں میں سمجھا رہا ہے، لوگ ترقی کر چکے، کہاں تک پہنچ چکے۔ آپ کاروبار پر محنت کرے، آپ دکانوں پر محنت کر لے، آپ جاب پر محنت کر لے، آپ چیزوں پر محنت کر لے، آپ یہ حاصل کر لیں۔ جب پیغمبر یہ باتیں آخرت کی سمجھا رہا ہے تو آپ کو مسائل آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، آپ کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، لیکن آپ ناموافق حالات کے اندر اپنے رب کے واسطے صبر کا مظاہرہ کیجیے، ورنہ پیغمبر تو کسی سے کچھ نہیں مانگتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے بعد دوسروں کے ایمان کے اور دوسروں کی آخرت کا فکر مند بن گئے کہ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، اور الٹا اس کو باتیں سنا دی جائے، الٹا اس کی تکذیب کی جائے، آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں، اور آپ یہ اپنی طرف سے ہمیں باتیں سمجھا رہے ہیں، آپ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے، آپ شاعر ہیں، آپ کاہن ہیں۔ اس لیے فرمایا جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا اور پھر اس سے پہلے صورت کے اندر گزر گیا کہ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے، تو آپ پر حالات آئیں گے اور آزمائشیں آئیں گی، لہٰذا آپ اللہ کے واسطے صبر کیجئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اور آگے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کے اندر اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ سمجھے اور یہ آپ کو جھٹلا چکے
اور آپ کو پیغمبر ماننے کی بجائے دیوانہ کہہ رہا ہے، شاعر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا سخت ہوگا، مشکل مرحلے سے گزرنا ہوگا اس دن، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، ان انکار کرنے والوں کے لیے آسان دن نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا قیامت کا دن انسان پر اس کے اعمال کے اعتبار سے بھاری ہوگا، یہاں تک کہ کسی پر یہ دن 50,000 سال کے مطابق گزرے گا، اور کسی پر یہ ایک دن 1,000 سال کے برابر گزرے گا، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا کہ اس پر قیامت کا یہ ایک دن وہ ایک نماز پڑھنے کے برابر وقت کے مطابق گزر جائے گا، جتنی دیر میں بندہ ایک نماز کا وقت پڑھتا ہے۔ اب ایک نماز کا وقت یہ مومن کے لیے ہوگا، مومن کے لیے ہوگا، تو قیامت کے دن سخت ہولناکی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مواقع ایسے ہوں گے جس میں بندہ کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا ایک وہ موقع ہوگا جب انسان کے اعمال کو ترازو میں ڈال دیا جائے گا اور تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اس میں ہر بندہ اپنی ذات میں فکر مند ہوگا، ٹینشن میں مبتلا ہوگا کہ میرا یہ وزن نیک اعمال کا بھاری ہو جائے، مجھے دوسروں کی کوئی فکر نہیں۔ یہاں تک کہ بیوی اپنے خاوند کو، اور پھر ماں باپ کو، اور اولاد اپنے والدین اپنی اولاد کو، اور بھائی بہن دوست احباب سب کو بھول جائے گا۔ اور دوسرا موقع وہ ہوگا کہ جب اعمال نامے ہوا میں اڑ جائیں گے تو انسان کی ہولناکی یہ ہوگی کہ انسان پریشان ہوگا، پتہ نہیں اب میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں آئے گا، ہر ایک پریشان ہوگا، ہر بندہ اپنی فکر میں ہوگا، میرا نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں مل جائے، مجھے نہ اولاد کی فکر ہے، نہ مجھے اپنے ماں باپ کی فکر ہے، نہ مجھے بیوی کی فکر ہے۔ اور تیسرا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ پل صراط پر گزریں گے، جو انتہائی باریک اور انتہائی تیز، تو فرمایا اس پل صراط پر گزرتے ہوئے کوئی بندہ کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ وہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر ڈال دیا جائے گا، جو نیکوکار ہوگا اس کو گزار دیا جائے گا۔ اور کس طرح گزرے گا؟ کوئی چیونٹی کے رفتار پہ چلتا ہوگا، کوئی گھوڑوں کے رفتار پہ، کوئی پرندوں کے رفتار پہ، کوئی بجلی کے چمک کے برابر ایک لمحے کے اندر گزر جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ کے اعتبار سے 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے گا، یعنی روزانہ پڑھنا، باجماعت پڑھنا مردوں کے لیے، عورتیں اپنے گھروں کے اندر اپنے وقت پر پہلے وقت کے اندر پڑھنے کا اہتمام یہ ہوتا ہے، تو فرمایا وہ پل صراط پر بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا۔ تو فرمایا یہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا، ان پر کبھی آسان نہیں ہوگا، اور ایمان والوں کے لیے قیامت کا دن وہ ایک نماز کے پڑھنے کے وقت کے اندازے پہ گزر جائے گا۔ اللہ ہم سب کو وہ آسانی نصیب فرما دے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور آپ ایسا احسان مت کیجئے کہ پھر آپ زیادتی کا مطالبہ کریں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے واسطے صبر کیجئے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، پھر یہ دن بڑا سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور انکار کرنے والوں پر آسان نہیں ہوگا۔ صدق اللہ۔